اللہ رب العزت نے درود پاک کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، درود و سلام بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ درود پاک کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس کو کرنے والی کوئی ذات عام نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ قربان جاؤ مومنو، اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے حصے میں، اگلے حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو گویا یہ بات ثابت ہوئی یہاں پر مخاطب کون لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ اب جو کہے کہ آیت کہ آپ اس وقت ضرورت کیوں پڑھتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں پڑھتے، شام کو کیوں پڑھتے، دوپہر کو کیوں نہیں پڑھتے، یہ نحو کا یعنی عربی گرامر کا جو جانتا ہو اس بات کو سمجھے گا کہ جب مفعول مطلق ہوتا ہے تو فعل کے معنی کو تقویت دینے کے کام آتا ہے۔ جب کہہ دیا تھا وسلموا کہ سلام بھی پڑھو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تسلیما، خوب درود و سلام پڑھو، تھوڑا نہیں خوب درود و سلام پڑھو۔ یہاں مطلقاً اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس غیب بتانے والے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ یہ نہیں کہا کہ صبح پڑھو تو شام کو نہیں پڑھنا، دوپہر کو پڑھو تو رات کو نہیں پڑھنا، اگر دن میں پڑھ لیا تو شام کو نہیں پڑھنا، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ خوب درود و سلام بھیجو۔ اور یہاں پر فرما دیا کہ اے ایمان والو، اب جو ایمان والا ہوگا وہ اپنے محبوب پر ہر دم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آگے پیچھے اٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجے گا۔ جو درود کا انکار کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے صراحتاً یہ بات کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب جو درود و سلام پڑھے گا وہی جو ایمان والا ہو، جو درود و سلام کا انکار کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آخری چیز دعائیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو تمہارے لیے قبول کروں گا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ صدقہ، دوسری ذکر و درود، تیسری دعائیں خیر۔ تینوں چیزیں ثابت ہو گئی۔ وقت کم ہے ورنہ حدیثیں تو بے شمار ہیں اور آیت قرآنی بھی بہت باقی ہیں ابھی۔ حضرت نے حکم فرمایا بہت وقت ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کے اس کلام مجید فرقان حمید سے ان تینوں چیزوں کا ہمیں ثبوت مل گیا نا، اس کو شک ہے اس بات میں؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر کوئی پوچھے گا تو جواب دے دیں گے نا۔ یہ اس لیے بتایا کہ کوئی پوچھے تو ہمارا ہوتا ہے کہ فوراً بھاگتے مولوی صاحب کے، ہاں مولوی صاحب یہی بات ہو، حالانکہ سالوں سے مسئلہ بتاتے آتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے یہ چیز ہے، لیکن پھر بھاگ کر مولوی صاحب کے پاس کیوں؟ کیونکہ وہاں سنا، وہاں جواب دیا، وہ گئے بھائی بس دنیا میں اپنے مست دوبارہ۔ اس چیز کو اگر آپ یاد رکھ لیں گے کہ ہم یہ تین چیزیں اپنے ایصال ثواب کے سلسلے میں کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی شخص آپ پر اعتراض نہیں کر سکے گا، اور اگر کوئی کرے گا بھی تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اب میں اپنی آخری بات کی طرف آتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے یہ تینوں جو ہمیں اللہ رب العزت کے کلام سے یہ ملے ہیں تینوں ثبوت، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور وہی ہے ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں ہر شے کو، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہر شے کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ گویا کہ اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بھائی یہ نیاز کا کھانا یا فاتحہ کی شیرنی یا یہ بریانی یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، جو بھی ہے، میں آپ کو صحیح عرض کروں یہ فتوے بھی ان کے باہر ہوتے ہیں، جہاں وہ ٹرینڈ کے اندر آئے وہ بھی سب چل رہا ہوتا ہے، وہاں سب چل رہا ہوتا ہے۔
یہ فتوے صرف باہر ہی ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہلانے پھسلانے اور دماغ ان کو الجھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اب جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو بھائی پھر تو کون ہوتا ہے اس کو منع کرنے والا؟ اللہ نے فرما دیا جو کچھ زمین میں تمہارے لیے اس بات کو کہے کہ بھائی یہ چیز حرام ہے، آن کے برابر زبانی کلامی بات ہوگی.